السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ، اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم ٹو گڑیاز ولاگ۔ آج کی بہت زبردست ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ بہت کمال کا ولاگ ہے، پورا دیکھیے گا۔ کہاں جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، کہاں جا رہی ہوں سب بتاؤں گی، کیا کیا پیکنگ کی سب دکھاؤں گی، تو اس لیے پورا ولاگ دیکھیے گا اور چینل کو کر دیجیے گا سبسکرائب۔ تو جی چھٹیاں ہیں اور چھٹیوں کو ایک ماہ گزر بھی چکا ہے۔ جون کے فرسٹ ویک میں ہوئی تھی اور یہ جولائی شروع ہو گیا ہے، تو میں نے اپنے بچوں کا تمام سمر پیک کمپلیٹ کروایا۔ سمر کیمپ بھی لگا ہوا تھا اور سمر پیک بھی چل رہا تھا، تو وہ بھی ساری چیزیں کمپلیٹ کروائیں۔ ان کو اکیڈمی بھی بھیجا تاکہ یہ سارے اپنے جو تعلیمی معاملات ہوتے ہیں نا، تاکہ ہم ٹینشن کے ساتھ کہیں نہ جائیں، ان کے سارے وہ کام پورے ہو جائیں۔ تو وہ ہم نے سبمٹ بھی کروا دیے تھے ان کے اسکول میں۔ اور جی اب میں اپنی امی کی طرف اور بچے اپنے نانوں کی طرف جانے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن ہم نے بیچ میں ایک جگہ سٹے کرنا تھا۔ وہ کون سی جگہ تھی وہ بھی آپ کو آگے جا کے دکھاؤں گی بھی اور بتاؤں گی بھی۔ فی الحال میں پیکنگ کر رہی تھی، وہ آپ میرے ساتھ دیکھیں۔ تینوں بچوں کے سب کپڑے میں نے رکھے، کیونکہ گرمیاں بھی ہیں اور بارشیں آج کل ہر جگہ پہ ہو رہی ہیں، تو جتنے بھی کپڑے ہوں ایسا لگتا ہے یہ بھی تھوڑے ہیں، یہ بھی تھوڑے ہیں۔ اور لڑکے خاص طور پہ نا، درمیان والا بیٹا ہے، اس کو بارش کا پانی اور بارش میں واش روم بھی جاتا ہے وہ ٹیتھ برش کرنے، لیکن وہ تقریباً نہا کے ہی آتا ہے، تو اس کو فوراً سے کپڑے چینج کرنے ہوتے ہیں۔ جب بچہ اپنے گھر ہو نا، پھر تو اس کو ڈفرینٹ کپڑے بھی ہم پہنا دیتے ہیں کہ اس کا ٹراؤزر کچھ اور ہے، شرٹ ہم نے جو ہاتھ میں ہی وہ پہنا دی۔ لیکن اب کہیں پہ مہمان بچے جا رہے ہیں تو سب کچھ اس طرح ہی مینیج کرنا ہوتا ہے۔ ان کے سلیپرز میں نے سارے نئے لے کے آئی، اپنے سلیپرز لے کے آئی، کیونکہ گھر کے تھوڑے رف ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کہ میں نے اتنی چھوٹی چھوٹی شاپنگ، روز بازار جانا ہوتا تھا کہ کبھی کچھ رہ گیا، کبھی کچھ رہ گیا، اپنے کپڑے سٹچ کروائے، بچوں کے خریدے۔ تو اس طرح کی میں تیاریوں میں لگی ہوئی تھی، اور آہستہ آہستہ ان کی پیکنگ بھی میں نے، سارے کپڑے میں نے پریس کیے، اور ہم آخر کار ڈیوو کے اڈے پہ پہنچ چکے تھے۔ اور ان کے بابا ہمیں کافی دیر پہلے ہم آ گئے تھے، اور ہمارے ٹکٹس ایک دن پہلے بک ہو گئے تھے آن لائن، پھر ہم نے بک کر لیے تھے، اور پھر صبح جا کے ہم نے ٹکٹ ریسیو کیے اور ہم اپنے سیٹس پہ بیٹھ گئے تھے۔ اب بچوں کی آپ کنڈیشن دیکھیں گے تو آپ بھی ایموشنل ہو جائیں گے، کیونکہ بچے شاید اتنا زیادہ، ہم بہت کم ہو گیا ہے کہ ہم اب امی کی طرف جاتے ہیں۔ جب سے امی کی ڈیتھ ہوئی ہے میں بہت کم جاتی ہوں، تو اپنے بابا سے اتنے اٹیچ ہو چکے ہیں یہ لوگ، اور بابا کو بھی بار بار ایموشنل کر رہے تھے۔ تینوں ہی اپنی اپنی جگہ رو رہے تھے، کوئی ادھر منہ کیا ہوا تھا کسی نے، کوئی کس طرح رو رہا تھا۔ پھر وہ نیچے گئے، پھر اوپر دوبارہ سے آئے، سیٹ چینج کروائی، لیکن ابراہیم تو بالکل بھی چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور جیسے ہی بس چلی ہے اس نے تو اونچی اونچی رونا شروع کر دیا۔ وہ مجھے بار بار کال کر کے کہہ رہے تھے کہ بچوں کو چپ کرواؤ، ان کا دل لگاؤ۔ میں خود ایموشنل ہو رہی تھی بچوں کے ساتھ ساتھ، کیونکہ میں بھی کافی ٹائم کے بعد ان کو چھوڑ کے جا رہی تھی۔ تو بہرحال جب بس چل گئی، ان کے ٹیبس وغیرہ چل گئے، آن ہو گئے، تو پھر ان کا کچھ مائنڈ چینج ہوا۔ چھوٹا تھوڑا بھی چھوٹا ہی ہے، اس لیے وہ ایکسائٹمنٹ میں کچھ زیادہ ہی ایکسائٹیڈ تھا، پریشان تو ہو رہا تھا، لیکن اتنا زیادہ پریشان نہیں تھا کہ داؤد بھی پیچھے بیٹھ کے رو رہا اور ابراہیم بھی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد جب بس چل پڑی، یہ دیکھیں ان کے ٹیبس اور ان کے کھانے پینے کی اتنی زیادہ ان کے بابا نے چیزیں دلوائی تھی کہ بس میں بس یہ بور نہ ہو، کھاتے پیتے جائیں۔ تو جب ان کو میں نے ساری چیزیں ان کی دے دی کہ آپ لوگ کھانا پینا شروع کرو، یہ دیکھیں ابراہیم، وہی ابراہیم ہے جو بھی بہت زیادہ رو رہا تھا، اور اس کے ٹیب شیب آن ہو گئے، تب ماشاءاللہ کھیل رہا ہے۔ تو ہم سب کا جب شادیاں ہو جاتی ہیں، ہم سب کا آنا جانا ہوتا ہے، الحمدللہ سب اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوتی ہیں ہم خواتین، اللہ سب کو خوش رکھے، لیکن تھوڑا سا چینج سب کو ہی اچھا لگتا ہے۔ میں بھی کافی ٹائم سے ایک ہی روٹین چل رہی تھی، ایک ہی سب کچھ چل رہا تھا، تو دل کر رہا تھا کہیں پہ جاؤں۔ تو الحمدللہ خیر خیریت سے ہم بڑی باجی کے گھر پہنچ چکے تھے۔ ہم نے پہلے سٹے کرنا تھا اپنی بڑی بہن کی طرف، کھانا کھایا، 1 گھنٹہ ریسٹ کیا، اور 1 گھنٹے کے بعد میں نے اپنے بچوں سے کہا تھوڑا سا ریسٹ کر لو، تھوڑا سا لیٹ لو۔ کہہ رہے ہم لیٹنے تھوڑی آئے ہیں، ہم تو انجوائے کرنے آئے ہیں، تو چلو خالہ کہیں چلتے ہیں۔ تو پھر خالہ نے بھی فوراً ہی ارینج کیا، اور مطلب میرے بہنوئی آفس گئے ہوئے، تو ان کو کال کی کہ جلدی آئیں، بچوں کو آؤٹنگ کے لیے لے کے جانا ہے۔ تو اسی دن بچے بالکل تھکے ہوئے نہیں تھے، اور باجی کہہ رہی تھی کہ اگر ریسٹ کرنا ہے ریسٹ کر لو، نیکسٹ ڈے چلے جائیں گے۔ تو بچوں نے کہا کہ نہیں خالہ ہم بالکل فریش ہیں، ان کو میں منہ ہاتھ دھلوا کے کپڑے چینج کیے، اور جی ہم آؤٹنگ کے لیے نکل چکے تھے۔ ہم بڑوں کا کوئی بھی کام نہیں تھا، یہ بچوں کی انجوائے کرنے کی جگہ تھی۔ سندھ باد تھا، فن لینڈ تھا، جوائے لینڈ تھا، یہ ساری چیزیں ایک ساتھ تھیں یہاں پہ۔
سب سارے پہلے ہم نے جھولے دیکھے کھڑے ہو کے کہ کون سا جھولا کس طرح چلتا ہے اور اس میں کیا کیا کتنے ایج کے بچے بیٹھ سکتے ہیں، وہ سارے ہم نے پہلے دیکھے، پھر ہم نے ان کے ٹکٹس لے لے کے جس چیز میں انہوں نے بیٹھنا چاہا، ان کے میرے بہنوئی اور ان کے خالوں نے سب کو ان کو بٹھایا اور خوب ہی انجوائے کیا۔ تقریباً ہم رات کے 12 بجے واپس آئے، تو پہلا دن تو ان کا بہت اچھا گزرا گیا۔ آگے دیکھیں گے آپ انہوں نے کیا کیا انجوائمنٹ کی، اور جب آپ کے اتنے پیارے رشتے ہوں اور سب آپ کو، میں کل ہی ایک پوسٹ پڑھ رہی تھی، پھر میں نے اپنی بڑی بہن کو بھی پڑھائی کہ وہ کہہ رہا تھا کہ بڑی بہن میں 3 نشانیاں ہوتی ہیں، کہ وہ اس میں اپنی ماں کی جھلک نظر آتی ہے، اس میں آپ کے لیے کیئر نظر آتی ہے، اور اس میں آپ کے بچوں کے لیے بہت پیار نظر آتا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں میں اپنی بڑی بہن کو پڑھا رہی تھی کہ یہ ساری چیزیں آپ میں بالکل فٹ ہو رہی ہیں الحمدللہ۔ بہنوں کا جب آپس میں، ماں باپ تو سدا کسی کے بھی نہیں رہتے، یہ ایک اٹل حقیقت ہے، کسی دن ہم بھی نہیں ہوں گے، لیکن جب ماں باپ چلے جاتے ہیں نا تو بڑی بہنوں اور بہنوں کا آپس میں بہت محبت کا ہونا اور بھائیوں سے بہت محبت کا ہونا بہت بڑی ایک نعمت ہے آج کے دور میں خاص طور پہ۔ تو میں نے سیدھے جانا تھا اپنے بھائی کی طرف، لیکن یہ پہلے فیصل آباد آتا ہے، پھر میرا گھر آتا ہے 1 گھنٹے کے بعد، تو پھر پہلے میں نے سوچا کہ میں اپنی بہن کی طرف سٹے کروں کچھ دن، اور پھر 1 ویک میں ادھر رکوں گی اور 1 ہفتہ میں آگے جاؤں گی، اور پھر میں انشاءاللہ واپس آ جاؤں گی۔ تو ہم 4 گھنٹے کا تقریباً سفر کر کے آئے تھے، اور اس کے بعد کھانا شانا کھایا میں نے اور میری بڑی بہن، ہم دونوں نے تو تھوڑی گپ شپ بھی کی، اور میں نے تو ریسٹ کر لیا تھا، لیکن ماشاءاللہ بچوں نے بالکل ریسٹ نہیں کیا، اور ایکسائٹمنٹ میں اتنے ایکسائٹیڈ تھے کہ بس ہم جائیں۔ انہوں نے پھر سب سے پہلے یہ ایک، مجھے تو بالکل بھی نہیں اچھا لگتا یہاں پہ جو کارز ہوتی ہیں ان کو آپس میں ٹکر کی کرتے ہیں بچے آپس میں، اس میں ان کو ٹکٹس لے کے دیے، اور پھر باہر جا کے انہوں نے کافی انجوائے کیا۔ لیکن الحمدللہ موسم ہر جگہ بہت اچھا ہو گیا ہے، بارشوں کی وجہ سے بہت خوبصورت موسم ہے، اور مزہ بھی آ رہا ہے رہنے کا، پنکھوں کی ہوا بہت پیاری ہے۔ تو بس انجوائے کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، کیونکہ بس میں ولاگ بنا رہی ہوں، ایڈیٹنگ کا ٹائم نہیں ملتا۔ جب آپ کہیں چلے جاتے ہو نا، ٹائمنگ کا کافی فرق ہو جاتا ہے، آگے پیچھے سونا اٹھنا، لیکن بس اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر چیز کے لیے، ہر نعمت کے لیے، ہر سہولت کے لیے۔ تو بس میں کوشش کرتی ہوں جہاں پہ بھی میں جاؤں میری فجر کی نماز نہ قضا ہو، باقی نمازیں تو ہم جاگتے ہوئے پڑھ ہی لیتے ہیں، اور اکثر فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، تو الحمدللہ باجی اور میں فجر کی نماز ادا کر لیتے ہیں، تو سارا دن بڑا سکون کا گزرتا ہے، کیونکہ الحمدللہ باقی نمازیں تو ہم پڑھ ہی لیتے ہیں۔ تو بس یہ میں نے ایک چھوٹا سا ولاگ بنایا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ آج ہم جا رہے ہیں آؤٹنگ کے لیے ایک اور جگہ پہ، اور آج میرے بھانجے کی طرف سے ہمارے لیے ٹریٹ بھی ہے، اس کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ کچھ شاپنگ کرنی ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، وہ بھی بہت مزے کا ولاگ ہوگا، ضرور دیکھیے گا۔ اب کچھ ولاگز میرے ایسے آؤٹنگ کے آئیں گے، ابھی میں ادھر ہوں اپنی بڑی بہن کی طرف، کچھ دن کے بعد میں امی کے گھر چلی جاؤں گی، پھر وہاں سے میرے بھائیوں کی طرف سے اور امی کے گھر کے ولاگز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جب ایک آپ کی فیملی بن جاتی ہے نا، پھر وہ آپ کو دیکھتی ہے، اور آپ کو آہستہ آہستہ آپ کی چیزوں کے بارے میں، آپ کے فیملی کے بارے میں وہ جاننے لگ جاتی ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ جلدی سے یہ ولاگ شیئر کر دوں۔ اور یہ میں نے بنا لیا تھا، ایڈیٹنگ بھی کر لی تھی، وائس اوور کرنے کے لیے ٹائم بس نہیں مل رہا تھا، تو وہ بھی بس میں نے ٹائم نکالا کہ یہ ایک ولاگ شیئر کرتی ہوں، پھر انشاءاللہ آؤٹنگ کا اور شاپنگ کا ولاگ جلدی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ تھا میرا چھوٹا سا ولاگ، امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ جو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں چینل کو وہ کر دیں سبسکرائب، اور ویڈیو کو کر دیا کریں لائک۔ یہ میرے بچے بیٹھے ہوئے تھے جو ہاتھ ہلا رہے ہیں، سارے انجوائے کر رہے تھے، تو بہت سیف تھا جھولا، ان کو آپس میں مطلب بالکل پیک کر کے بٹھایا ہوا تھا، ورنہ بہت اور بھی خطرناک جھولے تھے، ان میں نہیں ان کو بٹھایا گیا۔ تو ان کو جھولے وغیرہ سب کو سب کی مرضی کے پسند کے دلوانے کے بعد پھر ہم تقریباً رات کے 12 بجے ہماری واپسی ہوئی، اور واپسی پہ جاتے جاتے بھی ان کو ان کے خالو نے کیا کھلایا وہ آپ کو دکھاتی ہوں، لیکن پہلے یہ جھولا دیکھیں، اس کو دیکھ کے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن 7 ایئرس سے کم بچوں کو انہوں نے بالکل بھی نہیں بٹھایا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہماری واپسی شروع ہوئی، اور واپسی میں بھائی نے ہمیں سب کو آئس کریم کھلائی، جو کہ بہت مزے کی اور مشہور کوئی کون تھی جو ہم کھا رہے تھے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا ولاگ دیکھنے کا۔ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملوں گی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔